نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک دوست نے دو ویڈیوز دکھائی مجھے، ایک اس دور کے کذاب اعظم ساجد خان کی تھی اور دوسری اس دور کے دجال اعظم مفتری خائن نجیب اللہ عمر کی تھی۔ ان دونوں نے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس عطار قادری رضوی ضیائی مدظل العالی کے بارے میں الزام تراشی اور بہتان بازی کی اور ایسا مسئلہ بیان کیا جس سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رجوع فرما چکے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت مدظل العالی نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا کرامات عثمان غنی، اور ان میں غلطی سے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ کلمات جو کہ مناسب نہیں تھے، جو کہ درست نہیں تھے، غلط فہمی کی وجہ سے لکھ دیے گئے۔ اور یہاں یہ وضاحت کر دوں، امیر اہل سنت نے وہ خود نہیں لکھے تھے، بلکہ وہ ہمارے ایک اور عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھے تھے، امیر اہل سنت نے وہاں سے الفاظ نقل کیے۔ اور اسی طرح نجیب اللہ عمر نے دو کتابیں، ایک دو اور کتابیں بھی دکھائیں گے جن میں اس طرح کے واقعات جو نا وہ موجود ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، جب مدینۃ العلمیہ کی ایک کتاب جس پر حاشیے کے اندر وضاحت کی گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، جب انہوں نے دیکھا تو پھر شیطان نے ان کو وحی کی اور پھر انہوں نے اس طرح کے جو نا وہ الزام تراشیاں کی۔ ہمارے دو بزرگ جنہوں نے یہ الفاظ لکھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ معاملہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا تھا، اور سامنے اس طرح کے کام کرنے والے کیونکہ باغی تھے اور سبائی تھے، لہٰذا اس وجہ سے یہ نہ دیکھا کہ یہ صحابی رسول ہیں، علم نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے یہ الفاظ جو ہے نا نکل گئے۔ اگر ان کی توجہ دلائی جاتی تو وہ ضرور اس سے رجوع کر لیتے، جس طرح کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس سے رجوع کر لیا۔ جی، یہ اب ان بدبختوں کو یاد آ رہا ہے، ان کذابوں، ان جاہلوں کو یاد آ رہا ہے، جبکہ امیر اہل سنت ایک عرصہ دراز ہوا اس مسئلے سے جو ہے نا رجوع کر چکے ہیں، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ امیر اہل سنت کی طرف سے ایک تحریر جو جاری کی گئی اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور پھر مکتبۃ المدینہ سے جو رسالہ کرامات عثمان غنی شائع ہوتا تھا اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ ٹیپ کے ذریعے یا کوئی کاغذ لگا کر جو ہے نا اس مسئلے کو جو ہے نا وہ درست کیا گیا۔ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رجوع نامہ جو کہ ہمارے پاس موجود ہے ہم ابھی نہیں دکھا رہے، ہم ابھی نہیں دکھا رہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ دیوبندیوں کو اور بالخصوص ساجد خان اور نجیب اللہ کو جو ہے نا وہ آئینہ دکھا رہے ہیں جس میں یہ اپنا مکروہ چہرہ دیکھ لیں اور ہمارے مطالبات کا جواب دیں، اور اس کے بعد ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رجوع نامہ جو ہے وہ ان کو دکھائیں گے۔ آئیے ذرا دیکھیے دیوبندیوں کے گھر کے اندر کتنی بڑی بڑی گستاخیاں موجود ہیں، اور ہم سے رجوع کا مطالبہ کرنے والے اپنے گھر کے افراد کا رجوع نامہ دکھائیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہمارے پاس کتاب ہے، جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تھے کہ جہجہ غفاری آپ کی طرف اٹھے اور آپ کا عصا لے کر توڑ ڈالا۔ پھر کچھ آگے جا کر لکھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر تھے، یہ پیچھے سے واقعہ چل رہا ہے کہ جہجہ غفاری اٹھے اور آپ کا عصا ہاتھ میں لیا اور اپنے گھٹنے پر رکھا
اور توڑ ڈالا۔ یہاں پر دیکھیے حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کے نام کے ساتھ نہ تو حضرت ہے اور نہ ہی رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، نہ ہی کوئی علامت بیان کی ہے۔ اس کے بارے میں میں انہی کے ماسٹر امین صفدر اکاڑوی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے ایک غیر مقلد کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم گرامی کے ساتھ نہ حضرت لکھا اور نہ را ضاد کا نشان ہے بغض صحابہ، یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت اور رضی اللہ تعالی عنہ نہ لکھنا یا را ضاد کی علامت نہ بنانا، یہ صحابہ کے ساتھ بغض ہے۔ تو سب سے بڑے بغض رکھنے والے صحابہ سے وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے اشرف علی تھانوی ہیں کہ انہوں نے حضرت جہجہ غفاری جو کہ بقول آپ کے کئی غزوات میں شریک بھی ہوئے اور کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، اتنے دھڑلے سے آپ بیان کر رہے تھے۔ اور بدبختی کی انتہا یہ کہ امیر اہل سنت مدہ ذل العالی پر لعنت کی جا رہی تھی۔ ان بدبختوں کو، ان بے غیرتوں کو، یہ حیا بیچ کر کبا بریانی کھانے والوں کو میں کہتا ہوں اپنے حکیم الامت کے بارے میں بیان کرو، جو کہ تمہارے اپنے ہی اصول کے مطابق، تمہارے اپنے ماسٹر کے اصول کے مطابق صحابہ کرام سے بالعموم، کیونکہ کئی حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، اور حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بالخصوص بغض رکھنے والے تھے۔ اب آئیے ایک اور حوالہ بھی سن لیجئے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ مظلوم، یہ لکھنے والے جو ہیں یہ معراج الحق عثمانی ہے، شائع اس کو جو ہے نا وہ دارالاشاعت نے کیا ہے، اور اس پر پیش لفظ جو ہے یہ ان کے ملا ہیں مفتی محمد اسحاق صدیقی، یہ سابق استاد دارالعلوم بنوری ٹاؤن کراچی اس کے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ آئیے، اس کا صفحہ نمبر 165 ہے، اس کے اندر جو ہے اس نے ہیڈنگ دی ہے عصائے نبوی توڑ دیا۔ اس کے بعد لکھتا ہے جس عصا مبارک کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی عصا مبارک کو لے کر خطبہ دے رہے تھے کہ جہجہ غفاری نے کہا اے نعیم منبر سے اتر آؤ، اور وہ عصا چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یا دو بار سے زیادہ باہر نہیں نکلے، آپ کا محاصرہ کر لیا گیا اور آپ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تو یہاں تک تو اس نے جو نا وہ واقعہ نقل کیا۔ اب آگے یہ دیکھیے حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بقول ان کے صحابی رسول ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں صحابی رسول ہے، لیکن ہمارے علماء سے غلط فہمی کی وجہ سے وہ الفاظ نکلے جس پر یہ بدبخت طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اپنے ملاؤں کا حال دیکھ لیجئے، ساجد خان تم بھی دیکھ لو اور نجیب اللہ تم بھی دیکھ لو۔ وہ لکھتا ہے نہ تو صرف یہ گنڈے، پہلا کیا حضرت جہجہ غفاری کو کیا کہا؟ گنڈے، یعنی اور بھی اشخاص تھے ان کے بارے میں پیچھے لکھتا ہوا آ رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے یعنی یہاں لکھتا ہے نہ تو صرف یہ گنڈے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہے تھے، گنڈا کہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والا۔ آگے لکھتا ہے اور آپ کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے، یعنی حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بھی تھے اور خون کے پیاسے بھی تھے۔ آگے مزید لکھتا ہے بلکہ ان کے دل میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آثار مبارکہ کا بھی کوئی احترام باقی نہیں رہا تھا، یعنی نہ سرکار کا احترام تھا اور نہ ہی سرکار علیہ السلام کے آثار کا کوئی احترام تھا۔ یہ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کا ملا لکھ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جو حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ ان کو جو نا سرکار علیہ السلام اور سرکار علیہ السلام کے آثار مبارکہ کو کوئی احترام نہیں تھا۔ آج کے بدبخت دیوبندی تو سرکار علیہ السلام کے احترام کے گن گائیں اور طرح طرح کے جو نا وہ معاملات جو نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں کہ ہمیں سرکار علیہ السلام کی فلاں چیز کا احترام ہے تو فلاں چیز کا احترام ہے تو فلاں چیز کا احترام ہے، لیکن حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح کی جو نا وہ بکواس کریں۔ آئیے ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجیے، یہ میرے پاس جو نا وہ کتاب ہے قہر خداوندی بر گستاخان اصحاب
नबी। یہ کتاب جو ہے دیوبندیوں کی بہت ہی معتبر کتاب ہے. میں اس میں جو نا ایک ہی حوالہ دے دیتا ہوں. یہ لکھنے والے محمد اسماعیل ہیں اور یہ سرفراز گٹھڑوی دیوبندی جس کو یہ امام اہل سنت کہتے ہیں اس کا شاگرد ہے. اور یہ سرفراز گٹھڑوی نے جو ہے اس کے نام جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا, اس کے چند الفاظوں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ لکھتا ہے, جناب مولانا قاضی محمد اسرائیل صاحب, آپ کا گرامی نامہ بھی ملا اور جہلم میں ملاقات بھی ہوئی. مجھے آنے کی جلدی تھی, اس لیے میں جلدی ہی رات کو آ گیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سے مزید دین کی خدمت کا موقع بخشے. یہ اس نے جو نا وہ دعا وغیرہ کی ہے اس کے لیے. اب آئیے یہ کیا لکھتا ہے. یہ صفحہ نمبر 56 پر لکھتا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آزاری کرنے والا 1 سال کے اندر مر گیا. آگے واقعہ بھی سن لیجیے. کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب شہید کرنے کے لیے کھانا پینا بند کر دیا, انہی ایام میں جہجہ بن سعید غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک چھین لیا اور اپنے گھٹنے پر رکھ کر اسے توڑ دیا. لوگوں نے اس کے فعل کبھی پر واویلا کیا. اسی وقت اس کے گھٹنے میں پر ایک بیماری پیدا ہو گئی جس کے سبب وہ سال کے اندر مر گیا. اب یہ اس نے لکھا ہے, ایک تو یہ کہ حضرت عثمان غنی کی دل آزاری کرنے والے, اور دوسرے سال کے اندر مر گیا. الفاظ آپ دیکھیے الفاظ کیسے استعمال کر رہے ہیں. اور فعل کبھی کا لفظ جو نا وہ بیان کیا جا رہا ہے کس کے بارے میں, حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. میں ساجد خان اور نجیب اللہ سے کہتا ہوں کہ اپنی ان بدبخت دیوبندیوں کے بارے میں بھی 2-4 لفظ جو ہے وہ اپنے منبر سے جو نا وہ آپ کہہ دیں تاکہ اپنے اور غیر کا فرق جو ہے وہ معلوم ہو جائے. آگے آئیے مزید دیکھیے یہ خلفائے راشدین کتاب ہے ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ افادات ہیں ان کے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے. اس کے اندر ضیاء الرحمن فاروقی جو نا یہ کہتا ہے باغیوں کا ظلم. اب یہ ایک تو باغی کہا اور دوسرا ظالم کہا, کس کو کہا وہ دیکھیے. لکھتا ہے, یہ صفحہ نمبر 166 ہے. کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا, اور یہ عصا وہی تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے دوران پکڑا کرتے تھے. پھر جس عصا کو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پکڑتے رہے, اس عصا کو پکڑ کر باغیوں نے توڑ دیا. باغیوں نے مسجد کا محاصرہ کیا ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے گئے. یہ باغی اور ظالم یہ کس کو کہا, یہ عصا توڑنے والا کون تھا, یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. یہ حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے جس کے بارے میں یہ بکواس کی جا رہی ہے. آئیے ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجئے. ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے گستاخ رسول کی شرعی حیثیت. یہ لکھنے والے ہیں ان کے مولانا محمد ساجد خان, یعنی نام کے اندر اشتراک ہے. اور جس طرح یہ جو ہے نا دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہے, اسی طرح اس کے بارے میں بھی لکھا ہے فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی. اور یہ پسند فرمودہ ہے ان کے محقق اہل سنت مولانا محمد مہر میاں والی کی. اب آئیے اس کے اندر یہ بدبخت کیا لکھتا ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے. امیر اہل سنت مد ذل العالی پر ایک انجانے کے اندر الفاظ لکھنے کی وجہ سے لان تان کرنے والے اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کیا بولتے ہیں اس کا مجھے انتظار رہے گا. آئیے اس بدبخت نے حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا بیان کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. صفحہ نمبر 196 ہے. اس میں ہیڈنگ دیتا ہے گستاخوں کا بدترین انجام. گستاخوں کا بدترین انجام, گستاخ اور پھر بدترین انجام. اب صحابی رسول کے لیے ایسے لفظ استعمال کرنا, یہ آپ جیسوں کا ہی جگرا ہے جو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے مفروضے جو آپ نے بیان کیے ان کو لے لیا جائے تو اپنے علماء کے بارے میں جو کہو گے وہ کہو. بہرحال آگے سن لیجئے تاکہ آپ کی طبیعت تھوڑی سی جو نا وہ صاف ہو جائے اور آپ اس طرح کی الزام بازی اور بہتان بازی سے جو نا وہ باز آئیں. یہ لکھتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی بدبخت نے
آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا، اس کا انجام بہت برا ہوا، اور آج ایسے اغری بدبختوں کے واقعات تاریخ کا حصہ بن کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت بن گئے ہیں۔ ہم یہاں اس فصل میں چند ایسے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے قارئین کرام کے لیے نمونہ عبرت بن کر ان کے لیے مقامی رسالت کی عظمت کا اندازہ لگانا آسان ہو جائے۔ یعنی بدبخت کہا، گستاخ کہا، بدترین انجام کہا، اور گستاخ بھی کس کا کہا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ۔ کہتا کیا ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی بدبخت نے آقا دو عالم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا تو گویا کہ اس کے نزدیک یا آگے آنے والا جو واقعہ ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 201 ہے اور واقعہ نمبر 6 ہے۔ ہیڈنگ کیا ڈالی ہے اس نے؟ ہیڈنگ ڈالتا ہے جہجہ غفاری کا واقعہ۔ یہ جہجہ غفاری یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ساجد خان اور نجیب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ جی وہی جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی بدبخت ملا، یہ بے حیا، یہ بے غیرت لوگ کیا لکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جہجہ غفاری کا واقعہ۔ اصل عبارت شفا شریف سے اس نے نقل کی ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ترجمہ: جہجہ غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک لیا اور اس کو گھٹنوں پر رکھ کر توڑنے لگا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اس بے ادبی کی وجہ سے اس کے گھٹنے میں عاقلہ کا مرض پیدا ہو گیا۔ اس نے گھٹنا کاٹ ڈالا اور 1 سال سے پہلے مر گیا۔ پہلے جو اس نے لکھا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ جو لکھا ہے اس نے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اور اندازہ کیجئے کہ ان کے اپنے گھر کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں۔ یہ بے غیرت لوگ، بدبخت لوگ، جاہل بلکہ گنگوہی کی طرح عامہ یہ ہمارے علماء کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر کے علماء کے بارے میں معلوم نہیں۔ یہ کروائیے ان سے رجوع۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ امیر اہل سنت مدہ ذل العالی نے رجوع کر لیا اور رجوع نامہ میرے پاس موجود ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو وقت آنے پر، لیکن پہلے ان کا رجوع نامہ آپ دکھائیے۔ بہت زیادہ جو نا 30 مار خان آپ بن رہے تھے اور طرح طرح کی بکواسیں کر رہے تھے، آپ کو آپ کے اپنے گھر کی کتابوں کا علم نہیں ہے۔ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، کوے کی بریانی بنائیں اور اسی میں ڈوب مریں کہ جب آپ کو اپنے گھر کے افراد کے بارے میں علم نہیں ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کیا لکھا ہے تو ہمارے بارے میں بکواس کیوں کرتے ہو؟ بہرحال آئیے دیوبندی تابوت کے اندر آخری کیل بھی دیکھیے، میرے پاس کیل اور بہت زیادہ ہیں، میرے پاس حوالے بہت زیادہ ہیں، آڈیو کیونکہ بہت طویل ہو گئی ہے، یہ آخری حوالہ آپ کو دے رہا ہوں اور دیکھیے، اور ان الفاظ کے اندر جو کہ امیر اہل سنت مدہ ذل العالی نے لکھے ہیں بے خیالی کے اندر، انہوں نے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے اور کسی گٹر کے اندر جا کر منہ دیجئے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے کشف و کرامات اولیاء نقشبند، کشف و کرامات اولیاء نقشبند، یہ لکھنے والے ہیں ان کے مولانا محمد روح اللہ نقشبندی غفوری، اور اس کو پسند کرنے والے کون ہیں؟ امام العلماء وصولہ فضیلت الشیخ ولی کامل امام شریعت و طریقت حضرت شیخ مولانا شمس الرحمان عباسی نقشبندی غفوری۔ یہ جس کتاب کے اندر حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی ہو، اس کتاب کو پسند کرنے والے ان کے اتنے بڑے ملا ہیں۔ آگے دیکھیے کیا لکھتا ہے یہ روح اللہ نقشبندی، اور اس کو پسند کرنے والے جو ہے ان کے شمس الرحمان عباسی یہ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیے۔ یہ لکھتا ہے، ہیڈنگ دیتا ہے ہاتھ میں کینسر، اور اس کے بعد کیا لکھتا ہے سنیے، ذرا توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، سنیے۔ لکھتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے ممبر اقدس پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بالکل ہی اچانک بد نصیب، یہ الفاظ کون لکھ رہا ہے؟ یہ الفاظ لکھنے والے ان کے روح اللہ نقشبندی ہیں، اور اس کو پسند کرنے والے ان کے امام العلماء والصلحاء شمس الرحمان عباسی نقشبندی ہیں، ان کے بارے میں لکھے جا رہے ہیں، وہ نام آگے آ رہا ہے۔
کیا کہتا ہے؟ بالکل ہی اچانک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جس کا نام جہجہ غفاری تھا کھڑا ہو گیا اور آپ کے دست مبارک سے عصا چھین کر اس کو توڑ دیا۔ بدبخت کہا، خبیث النفس کہا، کس کو؟ جہجہ غفاری۔ آگے یہ لکھتا ہے آپ نے اپنے علم و حیا کی وجہ سے اسے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن خدا تعالی کی قہاری و جباری نے اس بے ادبی اور گستاخی پر اس مردود کو یہ سزا دی کہ اس کے ہاتھ میں کینسر کا مرض ہو گیا اور اس کا ہاتھ گل سڑ کر گر پڑا، اور وہ یہ سزا پا کر 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ یعنی ایک تو کہا بدبخت، خبیث النفس، بے ادبی، گستاخی، اور آگے مردود کہا۔ بتائیے یہ جو تمہارے ملا لکھ رہے ہیں روح اللہ نقشبندی، اس کے الفاظ میں اور امیر اہل سنت کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن امیر اہل سنت نے بے خیالی میں لکھا۔ آپ کہیں گے جی انہوں نے بھی بے خیالی میں لکھا، تو پھر وہاں واویلا کیوں مچایا ہے؟ وہاں اتنی بدبختی کیوں دکھائی ہے؟ وہاں یہ لان تان کا سلسلہ کیوں کیا ہے؟ کہ جب اس طرح ہو سکتا ہے، بے خیالی میں جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں، لیکن اصل ہوتا ہے رجوع۔ امیر اہل سنت تو جو ہے نا جب آپ کو علم ہوا تھا آپ نے اسی وقت رجوع کر لیا تھا، اور رجوع نامہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ پہلے اپنے ان ملاؤں کا رجوع نامہ لے کر آئیے، ان ملاؤں کا رجوع نامہ دکھائیے، ان پر لان و تان اسی طرح کیجئے، پھر ہم سے جو نا دیگر مطالبات کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔